من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ غور کرو غور کرو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عرب کی جب سے تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور ایسی وہ باتیں ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کلمہ میں استعمال کرتے ہیں تو محمدن کے طور پہ اسے پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. جب اسے آپ اذان میں سنتے ہیں اس اسم کو تو محمدن حالت نصب میں سنتے ہیں، اور جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حالت محمدن کے طور پہ پڑھتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اتنے عرصے میں غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کہ محمدن، محمدن اور محمدن ایسے کیوں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی کوشش کی. اب جا کے کہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں، اور ان تینوں اعرابی حالتوں میں محمدن، محمدن اور محمدن اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، صرف اس کی حالت بدلی ہے. اور یہی ہم نے اعراب کو ڈیفائن کیا تھا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. تو الحمدللہ اعراب ہمارا میں امید کرتا ہوں کہ کافی پکا ہو گیا ہے، اور اس میں اعراب اور ضمائر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ 2 ٹاپکس آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کافی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں. اور جب سے ہم نے فعل پڑھنا شروع کیا، فعل کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے لیے قرآن مجید اور زیادہ کھل گیا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. لیکن آپ جو آگے جائیں گے اور آپ مزید چیزیں پڑھیں گے تو آپ اور حیران ہوں گے کہ ان ٹاپکس کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید ایک اور انداز میں آپ کے سامنے کھل کر آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ان ابواب کے بعد ہم وہ چند ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو مزید فی ابواب میں ہم نے کل باب شروع کیا تھا باب تفاعل. باب تفاعل نام سنتے ہی ماضی تفاعل اور مضارع یتفاعلو یہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. اور پھر ہم نے اتنی پریکٹس الحمدللہ کر لی ہے کہ کسی بھی مادے کو کسی باب میں استعمال کر کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنانا ہے. اگر تو وہ فعل صحیح فعل ہے تو بالکل گردان نارمل ہے، اور اگر کہیں غیر صحیح ہے تو غیر صحیح کے چند رولز ہم یاد کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے گردانے جو ہیں وہ اتنی مشکل نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ہمیں مزید آگے بھی لے کے جائے گا. بس اللہ سے دعا کرتے رہے. مزید کچھ مادے باب تفاعل میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنا اگلا باب شروع کر. سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے اس کے حوالے سے مادہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دال، با اور را کیا بن گیا؟ تدبرہ.
تدبرا یتدبرو، تدبرا یتدبرو، تدبر، تدبر. تو گردان انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے ہو جائے گی. تدبرا، تدبرا، تدبرو، تدبرت، تدبرتا، تدبرنا، تدبرتا، تدبرتما، تدبرتم، تدبرتی، تدبرتما، تدبرتن، تدبرتو، تدبرنا. یتتبرو، تتتبرو، تتتبرو، اتدبرو اور نتدبرو. یتدبرانی، تتدبرانی، تتدبرانی، تتدبرانی. یتدبرونا، یتدبرنا، تتدبرونا، تتدبرنا، تتدبرینا. تو یہ گردان الحمدللہ پوری ہو گئی. تو سیکھا بس پہچانے آپ. یتدبرونا، تدبر کے معنی آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. جی سیکھا پہچانے. یتدبرونا جمع مذکر کا سیکھا ہے. اونا ساؤنڈ جو ہے جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے، اس میں بھی یہی آتی ہے، فعل میں بھی یہی آتی ہے. فعل میں غائب کے سیکھے میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے یا حاضر کے، اس کے حوالے سے علامت مضارع میں بتائے گی. اگر یا ہوگی تو غائب اور تا ہوگی تو حاضر. تو یتدبرونا وہ غور و فکر کرتے ہیں. یتدبرون القرآن. اب دیکھیں اردو میں ہم میں کی پریپوزیشن لگا رہے ہیں، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، جبکہ عربی میں پریپوزیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یتدبرون فی القرآن، بلکہ سمپل مفعول ڈائریکٹ آ رہا ہے. یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تو مضارع کو منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لا لگا دیتے ہیں. لا یتدبرون القرآن. اب اس کو میں سوالیہ بنا رہا ہوں، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ الا یتدبرون القرآن. اور مزید لفظ ایڈ کر رہا ہوں، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کے لیے فا لگتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ فا حمزہ کے بعد آتا ہے اور حل سے پہلے آتا ہے. تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی اسی معنی میں ایک مادہ اور کر لیتے ہیں. ہاں جی مادہ ہے میرا فا کاف را. جی تفکرا، اور مضارع کیا بنے گا؟ یتفکرو. تفکرا یتفکرو، تفکر. تفکر بھی یہی ہے آپ کا غور و فکر کرنا. گردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی. سیکھا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہچانیے. یتفکرون جمع مذکر غائب، وہ غور کرتے ہیں، وہ تفکر کرتے ہیں. اب یہاں جو ہے تفکرا یتفکرو، یہ فی کے ساتھ لگتا ہے عربی میں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یتفکرون وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. کس میں؟ آسمان و زمین کی تخلیق میں. تو بڑا پیارا مقام ہے قرآن مجید کا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. اب یہ عقل والے کون ہیں؟ قرآن مجید عقل والے کنہیں کہہ رہا ہے؟ الذین
یہ وہ لوگ ہیں جو یذکرون اللہ، ذکر یذکرو یاد کرنا، یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ اللہ کو، الذین یذکرون اللہ یہ لوگ یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے ہوئے. اب یہ پورشن ہمارا کرنے والا ہے کہ یہ قیامن حالت نصب میں کیوں استعمال ہوا ہے. مطلب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اسم حالت نصب میں لایا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم آگے پڑھیں گے. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی یعنی لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، اس سے پاک ہے تو کہ کوئی کام ابس کرے بیکار کرے، فقنا عذاب النار بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب دیکھیں بڑی گہری آیات ہیں یہ. انسان آسمان و زمین کی تخلیق میں جب غور کرتا ہے تو یہ ٹینشن اسے نہیں ہے، یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا، اسے پتا ہے کس نے پیدا کیا. یہ تو کافر بھی کہتے تھے، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو پیدا کرنا کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل سوچنے والی بات ہے کہ یہ کس لیے پیدا کیا، یہ کس کے لیے پیدا کیا. تو انسان جب غور کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، آسمان زمین سورج چاند دن رات جانور پھل درخت، یہ سب کس کے لیے پیدا کیے ہیں، انسان کے لیے. یعنی یہ سب کے سب جو ہیں انسان کو سرو کرنے میں لگے ہوئے، اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، گرمی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، سردی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، یعنی بارش کا فائدہ کس کو ہے، پھلوں کا فائدہ سارا کا سارا ہمارے لیے ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. تو یہ طے ہے کہ اس نے پیدا کیا، اور یہ غور و فکر کے بعد کہ یہ ہمارے لیے پیدا کیا، یعنی ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا. جب یہ میرے لیے پیدا کیے ہیں تو کیا جس کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا؟ خوشبیر صاحب، جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا اس کا پیدا کرنا بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا مقصد کیا ہے، قرآن مجید وہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے. پھر اس کے بعد انسان پھر غور و فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا اگر میں نے یہ مقصد اپنا پورا نہ کیا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، مجھے آگ میں ڈالا جائے گا. اس لیے ایک طالب علم دیکھتا ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو طالب علم کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ایک طالب علم بڑی محنت سے اپنے نوٹس تیار کرتا ہے. نوٹس تیار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان نوٹس کی مدد سے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے. یعنی نوٹس تیار کرنے کا ایک مقصد ہے. اگر وہ طالب علم امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں ان نوٹس کا کوئی فائدہ ہوا اسے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ نوٹس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، تو کیا کرے گا وہ نوٹس کو وہ فریم کرا کے رکھ لے گا، کیا کرے گا؟ جلا دے گا، پھاڑ کے پھینک دے گا. یہ پنکھا جو لگا ہوا ہے اس کا ایک مقصد ہے، آپ کو ہوا دے رہا ہے. اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرے
ہوا نہ دے تو آپ اسے یہاں پر ایسے ہی لگا رہنے دیں گے؟ خوبصورتی کے لیے بالکل نہیں. آپ اسے کوشش کریں گے ٹھیک کرانے کی, نہیں ہوتا تو اسے کباڑ میں پھینک دیں گے. تو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. اس لیے وہ کہتا ہے, اب ذرا ان آیات کو سنیں نا, کہ کیا کہتا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, بس تمہیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ غور و فکر ہے, اور ان پہ غور و فکر کرنے کے حوالے سے آپ کو بے شمار اشعار بھی ملتے ہیں کہ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کسی نے پوچھا نا کہ ان اشعار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اس کا ان اشعار کا میسج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میسج کیا ہے, یہ تو صرف یہ ہے کہ گڈ مارننگ, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ ہے. تو غور و فکر کی دعوت قرآن مجید بار بار انسان کو دیتا ہے, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غور و فکر کرتے نہیں ہیں. مادہ ہے میرے پاس واو کاف لام, جی کیا بنے گا؟ توکلا. توکلا یتوکلو, توکلا یتوکلو, توکل. اور توکل کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی, توکل کرنی ہے آپ نے, میں نے توکل کیا. ہاں جی, کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ چھٹے سیغے سے 14ویں سیغے تک آپ کے پاس جو ماضی کا پہلا سیغہ نا, اس کے آخری حرف کو کریں ساکن. کیا ہے ہمارے پاس ماضی کا پہلا سیغہ؟ توکلا. کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو کرنا ہے ساکن, اور چھٹے سیغے سے نون زبر نا سے شروع ہو جائیں, اور نون زبر الف نا پہ ختم کرنا ہے. نون زبر نا, ان مؤنث نے توکل کیا, تا تو نے توکل کیا, تما تم دو نے توکل کیا, تم سب نے توکل کیا, تی تو ایک مؤنث سے توکل کیا, تما تم دو مؤنث سے توکل کیا, تننا تم سب مؤنث سے توکل کیا, تو میں نے توکل کیا, اور نہ ہم نے توکل کیا. تو میں نے توکل کیا, تو میں, توکل تو میں نے توکل کیا, میں نے اللہ پر توکل کیا. اب دیکھیں اردو میں آپ پر استعمال کر رہے ہیں نا, تو عربی میں بھی پر اللہ کی پریپوزیشن استعمال ہوگی, توکلت علی اللہ. کتنی پیاری دعا نبی کے رسول نے سکھا دیا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جس پہ بھروسہ کیا ہے آپ اس کے ذمے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ تو آپ کو پیچھے سے کوئی فون آئیں گے, نہ مسئلے مسائل ہوں گے, نہ اور کوئی ایسی ٹینشن ہوگی. بس بات صرف یہی ہے کہ آپ اس پہ توکل تو کریں. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیں جی, باب تفاعل, اس میں ایک مزید غیر سے افعال, اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو اب جتنا مرضی آپ انہیں ایگزامپل ڈال کے مادے کرتے جائیں, یہ آپ کا اپنا شوق ہے, لیکن کنسیپٹ الحمدللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے کتنے ابواب ہو گئے جی؟ 4 ابواب ہو گئے. تو ہم اب اپنا 5واں باب جو ہے مزید فی کا وہ شروع کر رہے ہیں. تفاعل, اس وزن پہ استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ ذرا ذہن میں. تکاثر, آپ کی صورت التکاثر, تفاخر, تواتر, تغابن, اور تلاطم.
تغامز، تناسل، ٹھیک ہے، ہاں جی، تناسب، توازن، یعنی ہم توازن بولتے ہیں نا، تو اصل میں توازن ہوتا ہے، وہ توازن ہی بگڑ جاتا ہے، تو بات آگے آ جائے تو باب تفاعل. ہاں جی، تفاعل نام سنتے ہی ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ آنا چاہیے آپ کے ذہن میں، وہ میں لکھ رہا ہوں. ماضی ہے جی تفاعل، تفاعل. ہاں جی، فا عین لام مادے کے 3 حروف، اس کے بعد زائد حروف آپ کو ملیں گے، وہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ 2 ہیں، تا اور الف. تو باب تفاعل میں بھی 2 تھے، تا اور عین کلمہ، اور باب تفاعل میں بھی 2 ہیں، تا اور الف. تفاعل، تفاعل، اور مضارع اس کا یتفاعلو، تفاعل یتفاعلو، تفاعل تفاعلا، تفاعلو، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہم آگے جا رہے ہیں، گاڑی ہماری ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور لمبی جب گاڑی ہوگی تو پھر سلو ہوگی. تو پہلے وہ چھوٹی تھی تو تیزی سے بھگاتے تھے، اب ذرا آرام سے، نہیں تو کوئی نہ کوئی ڈبہ مس کر جائیں گے آپ. ہاں جی، ڈبے زیادہ لگ گئے، وہی کہا نا. تو کہاں تک پہنچے تھے؟ تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا، تفاعلتا، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو، تفاعلنا. یتفاعلو، تتفاعلو، تتفاعلو، اتفاعلو، نتفاعلو. یتفاعلانی، تتفاعلانی، تتفاعلانی، تتفاعلانی. یتفاعلون، یتفاعلنا، تتفاعلون، تتفاعلنا، تتفاعلینا. تو باب تفاعل، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ مضارع کے دار میں آپ نے یہاں بھی 2 تا دیکھے ہیں، تو اس میں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا. 2 تا میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے، آپ گرا سکتے ہیں، ڈراپ کر سکتے ہیں. اب باب تفاعل کی خصوصیت اس کو بھی نوٹ فرما لیں. باب تفاعل میں تشارک پایا جاتا ہے، ٹھیک. باب مفعلہ میں مشارکت تھی، اور اس میں ہے تشارک. تشارک کسے کہتے ہیں؟ تشارک اور مشارکت میں فرق یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. مشارکت پہلے سمجھ لیں. مشارکت ہم نے کہا تھا کہ مشارکت کہتے ہیں کسی کام میں 2 افراد یا 2 چیزوں کا شامل ہونا، ٹھیک ہے. اس میں تشارک میں بھی 2 افراد یا 2 چیزوں کا شامل ہونا ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مفعلہ میں یعنی مشارکت میں ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے. ایک فاعل کی حیثیت سے آئے گا اور دوسرا مفعول کی حیثیت سے آئے گا، جبکہ تشارک میں دونوں ہی فاعل ہوں گے. 2 پارٹیز ہیں لیکن دونوں ہی فاعل کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک. مثلا ہم پہلے ہی مادہ کر لیتے ہیں، پھر میں بات بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے اس کی خالی ڈائی جو ہے وہ نکالیں. ہاں جی، تا آپ کا زائد حرف ماضی میں، فا کلمہ، الف، عین اور لام، ڈائی خالی بن گئی. مضارع میں آئے، اس باب میں بھی دیکھیں آپ کو حرکات ساری اوپر ہی نظر آ رہی ہیں. تو یہ دونوں ابواب کا ایک گروپ آپ بنا سکتے ہیں. وہ 3 ابواب کا ایک گروپ، ان 2 ابواب کا ایک گروپ. ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس خا صاد میم، تخاصمہ، تخاصمہ، یتخاصمو، تخاصم، باہم لڑنا، ٹھیک. لڑائی جھگڑا کرنا، ایک کا دوسرے کے ساتھ لڑنا، اور اس حالت میں کہ دونوں فاعل ہیں. گردان کر لیں گے آپ. تخاصمہ، تخاصما، تخاصمو، تخاصمت، تخاصمتا، تخاصمنا، اور آگے نا تک، اینڈ تک مضارع کی بھی ہو جائے گی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید اور حامد نے ایک دوسرے سے لڑائی کی. زید اور حامد نے ایک دوسرے سے لڑائی کی، تو عربی میں کہا جائے گا تخاصما زید
وحامد. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ دیکھیں دونوں فاعل کے طور پہ آ رہے ہیں. اگر وہ مشارکت والا ہوتا تو اس میں ہم کرتے زید کو فاعل بنا لیتے اور دوسرے کو مفعول بنا لیتے. اس میں دونوں ایز اے فاعل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس باب کی یہ خصوصیت ہے تشارک. اور تشارک میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کام میں دو افراد کا یا دو چیزوں کا شامل ہونا اس اعتبار سے کہ دونوں فاعل ہو. مادہ دے رہا ہوں میں آپ کو. پہلا مادہ ہے یعنی دوسرا مادہ ورکنگ کے حوالے سے دال را اور سین. جی کیا بنا؟ تدارسا. تدارسا یتدارسو. تدارسا یتدارسو تدارس. درس کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے کو. درسا یدرسو پڑھنا. تدارسا آپس میں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا یعنی پڑھنا پڑھانا آپس میں جو ہے وہ تدارس کہلاتا ہے. تو گردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی. تدارسا تدارسا تدارسو تدارست تدارستا تدارسنا. تدارستا تما تم تی تما تنا تو نا. یتدارسو علامت مضارع ہٹے گی. تتدارسو تتدارسو اتدارسو نتدارسو. مثنیٰ کی طرف آ جائے. یتدارسانی علامت مضارع ہٹے گی. تتدارسانی تتدارسانی تتدارسانی. جمع میں آ جائیں. یتدارسونا اور جمع مونس میں آخری ساکن کر کے نون سے بنا. یتدارسنا. تتدارسونا تتدارسنا تتدارسینا. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ. اللہ کے گھروں میں سے جب بھی کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے کرتے کہ ہیں یتلون کتاب اللہ. اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور ساتھ سیگا پہچانے ذرا, یتدارسونا. یتدارسونا جمع مذکر غائب. اور یتدارسونا آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. کس کو؟ ہو اس کو. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس میں مزید آپ کہہ لیں زور ہو گیا. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور اسے آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. نزلت نزل نزلا نزلوا نزلت نزلت علیہم السکینۃ. سکینت فاعل مؤنث تھا اس لیے نزلت سیگا لگ گیا. نزلت علیہم السکینۃ ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیت ہم الرحمۃ. غشیہ خشیہ غشیو غشیت. وغشیت ہم الرحمہ اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفت حافافا حفا حفا حفو حفت. وحفتہم الملائکہ اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. فِي مَنْ عِنْدَهُ ان میں جو اس کے پاس ہے. تو کتنی خوش نصیبی والی بات ہے, کتنی برکت والی بات ہے کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ جمع ہو اور ایک تو سکینت نازل ہو, سکون. یعنی اتنا سکون ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سو بھی جاتے ہیں. پھر رحمت ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ ایمان بالغیب ہمارا یقین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ بالکل صحیح ہے. اور پھر سب سے بڑا انعام دیکھیں کہ اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں میں کہ دیکھو میرے بندے قرآن سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. جی مادہ ہے میرے پاس با را اور کاف. تبارکہ. تبارکہ
یتبارکو، تبارک باب تفاعل کی ایک خصوصیت میں نے بتائی ہے نا، تشارک، لیکن باب تفاعل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. تو یہاں پر تبارکا یتبارکو کے معنی ہے بہت بابرکت ہونا، بہت بابرکت ہونا. آپ کا 29واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جو، الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول اکیلا کچھ نہیں کرتا، آگے سے آئے گا جو کہ جملہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. تبارک الذی، اب صلہ کیا آ رہا ہے؟ بیدہ الملک، باہر پہ جر، یدہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے خبر مقدم، الملک مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ الذی کے لیے، الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر تبارکہ کے لیے فاعل، تبارکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو. تو تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. اسی طرح آپ کی اور سورت الفرقان کیا الفاظ ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. جی مادہ ہے میرے پاس کاف، سا اور را. تکاثرا، تکاثرا یتکاثرو، تکاثر کثرت، کثرت میں ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس سے آگے وہ اس سے آگے، کثرت. تو تکاثرا یتکاثرو، تکاثر، تکاثر. اب یہ مصدر، اسے سوال آیا تھا کہ جی مصدر ہم جو کر رہے ہیں استعمال تو ہوتا نہیں، تو آج اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو ہم نے باب فعال میں ایک مادہ کیا تھا الہا یلہی، غافل کر دینا. تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، الہاکم، الہا اس نے غافل کر دیا، کم تمہیں. اب اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں، التکاثر، یہ اب مصدر جو ہے فاعل بن کر آ گیا، اور کم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دے دی الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے یعنی اور نے تمہیں غافل کر دیا، حتی یہاں تک کہ زرتم. ہاں جی یہ زرتم ذرا پہچانے، زرتم، زرتم ترجمہ نہیں صیغہ پہچانے، زرتم، زرتم مادہ کیا ہے، باب کون سا ہے؟ وزن دیکھیں، کالا کالا، کالو کالت، کالتا، کلنا، کلتا، کلتما، کلتم. تو کالا کا مادہ کیا تھا؟ کاف واو لام، اجوف. تو یہ بھی اجوف ہے، زا واو اور را، ٹھیک ہے. زارا یزورو، کالا یقولو، زارا یزورو، زارا زارا، زارو زارت، زارتا، زرنا، زرتا، زرتما، زرتم، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. یعنی وہی کہ حدیث ہم نے سنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹا جو بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، ایک لمبی عمر کی طلب اور دوسرے مال کی کثرت. وہی ہے کہ غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے، اور آجے اور آجے اور آجے یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. تو الہاکم التکاثر. اسی طرح فا
خا اور را، تفاخرا یتفاخرو، تفاخر، فخر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا. تو اعلمو، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا، زینت ہے. پھر کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. پھر کیا ہے؟ کثرت کی طلب ہے مال میں اور اولاد میں. بالکل انسانی زندگی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا کہ انسان کی زندگی کیا ہے. بچہ ہوتا ہے کھیل، ہر وقت کھیل کود کھیل کود کھیل کود کھیل کود، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کھیل کھیل کھیل. کھیل کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹی ہے؟ کھیل. ابھی کھیل کے آیا پھر کھیل میں لگ گیا. تو پہلا ٹائم تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے. پھر جوں جوں بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی فکر ہوتی ہے زینت. زینت، شیشے کے آگے کھڑے رہنا گھنٹے گھنٹے. بیلونی تو پہلے شیشے کے آگے سے ہو کے گزرنا، پھر اب داخل ہونا تو شیشے کے آگے سے ہو کے گزرنا، کبھی کریز ٹھیک کرنی، کبھی کالر ٹھیک کرنا، کبھی یہ زینت. ہر شخص اس اسٹیج سے گزرتا ہے. پھر مزید ذرا وہ آگے جاتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر تفاخر، کہ اب میں آگے سے آگے جاب سٹیٹس آگے لوں، اس میں پھر فخر کرنا. پھر چیزوں میں فخر کرنا کہ ہاں اس کے پاس یہ سٹیٹس ہے تو میرے پاس یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے. پھر جب آخری عمر آتی ہے تو پھر تکاثر، کس کی؟ مال کی اور اولاد کی. پھر یہی ہوتا ہے یا تو بیٹوں کو ڈسکس کرتا ہے یا اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو ڈسکس کرتا ہے کہ میرے اتنے پلاٹ ہیں، فلاں بیٹے کو ایک دے دیا، فلاں کو ایک دے دیا، فلاں کو ایک دے دیا، آرام سے. یعنی یہ چیزیں ڈسکس کرتا رہتا ہے. تو انسان کی زندگی یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو باب تفاعل میں کچھ مادے ہم نے یہ پھینکے ہیں. اب ایک مادہ غیر صحیح فعل کا بھی پھینک کر اس باب کو بھی ہم مکمل کرتے ہیں. اور میں جو غیر صحیح فعل کا مادہ پھینک رہا ہوں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا مادہ کون سا ہے. مادہ ہے واو، سواد اور یا. اکٹھے دو حروف علت ڈال دیے میں نے تاکہ سارے قواعد اپلائی کر دیجیے. ہاں جی، تواسا یا یتواسیو. ہاں جی، دو حروف علت جب اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی غیر صحیح فعل میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف. یاد ہے نا؟ لفیف. لفیف کی دو اقسام تھی، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. مفروق کسے کہا تھا؟ دونوں حروف علت کے درمیان میں فرق آ جائے تو لفیف مفروق، اور اگر دونوں حروف علت ساتھ ساتھ ہوں تو مقرون. تو یہ کون سا ہے؟ مفروق. فرق آ گیا. لفیف مفروق کس کا مجموعہ ہے؟ مثال پلس ناقص. یہی ہے نا؟ دونوں کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں. تو لیں جی، مثال میں تو آپ کو پتا ہے کہ صرف ثلاثی مجرد میں چند ابواب میں وہ چینجز آتی ہیں، باقی مزید فی بھی ابواب میں تو کوئی چینج نہیں آئی، ایسی ہم نے نہیں دیکھی. ہاں، ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو الف کی صورت میں لکھ دیا جائے گا. واو ہوتا تو پورا الف، یا ہے تو چھوٹا الف، یعنی تواسا. تواسا. اور یہاں بھی حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، کھڑی زبر کے طور پہ یعنی الف مکسورہ کے طور پہ لکھ دیں گے یتواسا. تواسا یتواسا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. ہاں جی، تواسا سے گردان کریں ذرا. تواسا، تواسا یا،
تواسا یو سیکھا تھا، صرف ایک ہی سیکھا کرواؤں گا آپ کو، تواسا یو، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، کیا کرتے تھے؟ مادے کا حرف علت گرا دیتے تھے، مادے کا گرا دے، پیچھے زبر ہے تو برقرار رہے گا، سیگا تیار ہے، کیا بن گیا؟ تواسو، انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو، تواسو بالحق کی، جس چیز کی وصیت کی جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وا اور تواسو بالصبر۔ تو آج الحمدللہ ہماری سورۃ العصر بھی مکمل ہوگی۔ ہم نے شروع کیا تھا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تفصیل سے ہم نے کیا تھا اسے جب انا پڑھا تھا کہ یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے میں، سوائے ایگزیمپٹ کیا الا، سوائے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو الحمدللہ دیکھیں پوری صورت ہوگی، یعنی باب تفاعل کا ہمیں انتظار کرنا پڑا اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ جی الحمدللہ ہمارا باب تفاعل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے 3 مزید فی ابواب جو ہیں رہ گئے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر سے مکمل کر کے قرآن مجید کا ایک اور اہم پورشن جو ہے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔